بلوچستان جو ہے نا ایک ہائی ماؤنٹین انوائرمنٹ ہے اور یہ ایکولوجیکلی بہت ہی سینسٹیو ہے اور بہت ہی وائٹل ہے. پورے پاکستان کو 70% جو ان کی واٹر کی ریکوائرمنٹس ہے پاکستان کو وہ ہم اپر انڈس بیسن سے دیتے ہیں. جو دریائے سندھ کا جو پانی ہے اس کا 70% یہاں کے گلیشیئرز اور سنو سے آتا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم نے درخت کاٹ لیے, میلٹنگ کا پروسیس ہے, لینڈ سلائڈنگ کا پروسیس ہے, لینڈ ایروجن کا پروسیس ہے, سیڈیمنٹیشن کا پروسیس ہے, یہ تیز ہو گیا تو وہ اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. میری جو ٹین ایج آپ 13 ایئر سے لے کے 16 ایئر کی جو میری لائف تھی نا وہ موسٹلی پہاڑوں پہ ہی گزری. میرے والد کے پیٹ بکریاں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, اور میں ان کو مطلب لے کے پہاڑوں پہ جاتا, اور ان کے وہاں پہ نا اس ٹائم میرے تو اتنی اسٹڈی بھی نہیں تھی, لیکن صرف میں یہ آبزرو کر رہا تھا کہ پہاڑوں میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے یہ پودے گرین ہوتے ہیں, کیسے ان کی جنریشن ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے. ابھی جب کووڈ کی وجہ سے جب ہم اپنے علاقے میں آ گئے اور میں ہائکنگ کا بڑا شوق رکھتا ہوں, تو میں پہاڑوں پہ موسٹلی بہت زیادہ جاتا ہوں. اپنی وہ چائلڈ ہوڈ اور اب کرنٹ جو سچویشن کو جب میں نے موازنہ کروایا تو میرے سامنے یہ ریزلٹس آ گئے کہ ہمارے جو وائلڈ پلانٹس تھے وہ بالکل ہی ختم ہو رہے ہیں. اب ان کی کاس میں لوکل ہمارے جو بزرگوں سے بھی پوچھا اور خود بھی آبزرو کیا, تو اس کا جو پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں سردی بہت ہو, آگ جلانے کے لیے نا ایسا وڈ کے لیے یہ یوز کرتے تھے, ان کی ڈیفورسٹریشن ہو رہی. اور اس کے بعد پرانے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو بلڈنگ بنانے کے لیے, اپنے جو فرنیچر بنانے کے لیے یہ چیزیں کٹنگ ہوتی تھی. یہ وائلڈ پلانٹس کی میں بات کرتی ہوں. پلانٹس اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے ہیں. رین ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتا ہے, تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے علاقے میں رین کا ہونا بہت کم ہوا ہے پچھلے اس سے. اور سنو فالنگ نومبر میں سنو فالنگ ہو رہی ہے ہماری ڈسٹرکٹ گیزر میں اور گلگت بلتستان کے ریموٹ ایریاز میں. ابھی سنو فالنگ ہوتی ہی نہیں ہے, بہت کم, جس کی وجہ سے سردیوں میں پہاڑوں میں گرمی بہت ہوتی ہے, پلانٹ سوکھنے کا ان کا ایک رجحان بہت زیادہ ہوا ہے. اور تیسرا گراؤنڈ لیول واٹر کا نیچے جانا, یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ ایشوز ہے, لیکن اس میں ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کتنے پودے سوکھ رہے ہیں اور پودوں کے سوکھنے کا ریشیو کیا ہے, اور اس پہ پھر ہمیں ڈیٹیل اپنا ہی ڈیٹا نکالنا پڑے گا, ریسرچ اورینٹڈ ہوگا. چائنیز اکیڈمی آف سائنس سے بھی کچھ پروفیسر میرے ساتھ لنک میں ہیں, اور یہاں کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ڈاکٹر فریدہ ہمارے ساتھ ہے جو کہ HOD ہے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنس کی, اور اس کا پلانٹ سائنس میں اس کا ریسرچ پلانٹ سائنس سے ریلیٹڈ ہے, تو میں اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوں. سونی جواری سینٹر فار پبلک پالیسی, ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لاز ہیں, جتنے بھی رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, پالیسیز ہیں, ان سب کو ہم ریویو کریں اور اس کو پرو پور بنائیں, اس کو سسٹینیبل بنائیں, اس کو MDGs کے ساتھ لنک کریں, اس کو ایکالوجی کے ساتھ لنک کریں. یہ ہم اس کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں. تو پہلا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے لوکل گورنمنٹ کو ریفارم کر رہے ہیں. ابھی لوگ گورنمنٹ کو پرایا سمجھتے ہیں, they don't consider government as their own, so they like to steal. گورنمنٹ کہتے ہیں یہ جنگل گورنمنٹ کا, اس کو کاٹو. جب لوکل گورنمنٹ ہوگا, جنگل بھی ان کا ہوگا, تو then they will not cut the forest, they will not kill the wildlife, or then the role of the provincial government will be to provide technical support and financial support. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں نا ایک
فیئرنیس کے بیسس پہ نا ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہے نا وہ تقسیم ہوں. تو اس لیے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمیونٹیز کو ریزیلینٹ بنائیں, کمیونٹیز کو تیار کریں کہ وہ جو نا جو بیرن لینڈ ہے اس کے اوپر درخت لگائیں تاکہ ایروژن, لینڈ ایروژن کم ہو, اور جو ہے نا پھر درخت کی وجہ سے وہ مائکرو جو کلائمیٹ ہے وہ بہتر ہو, بارش ہو تو برف یا جو سنو ہے وہ ہر سال ریپلینش ہو, جو پگھلتا ہے پگھلے. اور لیکن اسی طرح اگر ہم جو فورسٹ کور ہے, ٹری کور ہے, اس کو انکریز کریں گے تو پریسپیٹیشن بھی انکریز ہوگی. اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ جو ہائیڈرولوجیکل جو سائیکل ہے وہ جو ہے نا زیادہ متاثر نہ ہو. تو یہ بھی ایک ہمارا مینڈیٹ میں ہے. میں ایسا آئی ٹی کا میرا ریسرچ آئی ٹی بیسڈ ہے, ریموٹ سینسنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ان کو ریجنریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس کے ریجنریشن کے کچھ ٹیکنیکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ٹیشو کلچر. فار ایگزامپل وہ پلانٹس جو پہاڑوں میں ہے, ان کے اسٹیم سے کچھ ٹیشوز ہم اٹھائیں گے اور ان ٹیشوز کے اوپر ریسرچ کر لیں گے. کرنے کے بعد ان کی جو ٹیشوز کے اندر جو کوالٹیز ہے اسی بیس پہ ان کو ریجنریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سیڈ گروتھ, ان سیڈ کی گروتھ ہم کر سکتے ہیں. ان کے جو وہاں پہ پہاڑ میں جو جس طرح کا سوئل پرووائڈ ہوتا ہے, اس طرح کا سوئل ہمیں اپنے کسی کھیت میں وہ سوئل پرووائڈ کر کے وہاں پہ ان کی سیڈ بیس ریجنریشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ روٹس سے بھی یہ پلانٹس گروتھ, اور روٹ سے ان کی جنریشن, ایک پلانٹ کے روٹ سے دوسرے پلانٹ نکلا ہے, یہ بھی ہمارے آبزرویشن میں آئی ہے. پلانٹس کے لیے واٹر اویلیبل ہو وہی روٹ سے جنریٹ ہوئی ہے. اس کے بعد وہ پہاڑی جو پودے ہیں ان کی کچھ کٹنگ ہوتی ہے, اسپیسیفک ان کے اسٹیم وغیرہ کی کٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں, ان کے بیس پہ ہم 1 بائی 1 چلے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم کسی لیول پہ آ کے پھر پالیسیز گورنمنٹ لیول پہ ہم امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں کہ وائلڈ پلانٹ کٹنگ کرنے میں پابندی ہو سکتی ہے. اور میرے فیوچر پلان بھی یہی ہے کہ ہم ریموٹ بیس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پیچھے ٹینکی لگی ہوئی ہے, اور ٹینکی کے اندر کیا ہوتا ہے, واٹر وائلڈ پلانٹس کے سیڈس ڈالے جاتے ہیں 5-6 کلومیٹر کے ڈائی میٹر میں. اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ پلانٹ کے بیچ کے ساتھ واٹر ڈراپ کرتے ہیں, تو نیچے سے پلانٹ نکلنا سٹارٹ. ٹیکنالوجی کے حساب سے ہمیں اپ گریڈ ہونا چاہیے اور ہونا ہے اور ہونا پڑے گا. تو اب میں اس کے لیے ڈیٹا بھی بنا رہا ہوں, بچوں کو بھی موبلائز کر رہا ہوں. اور اس کو جب آپ ایک ویل آرگنائز انسٹیٹیوٹ بنائیں گے جو آئی ٹی بیس ایگریکلچر کی طرف ہو, گلوب AKRSP اور ان کے پاس کا میں نے وزٹ کرنا ہے, اور آئی ول کم with some funding as well if possible. If not, then we will know any international organization who are much sincere about climate change and who are much sincere about our mountain life. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نسلوں کے لیے نہیں کریں گے.